پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں ملک کی معیشت کی۔ شیخ صاحب، حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے، لیکن جو مارچ، دھرنے اور احتجاج ہو رہے ہیں یہ ان کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا، ڈالر کا نیچے آ گیا، جی ڈی پی گروتھ بہتر ہوئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس ملک کے جو قابل احترام وزیر خزانہ صاحب ہیں، ان کی ایکسپرٹی ہے ٹیمپرنگ کی، فورج ڈاکومنٹیشن کی۔ مجھے خوشی ہوگی آئی ایم ایف کو انہوں نے کچھ ڈاکومنٹیشن دی ہے اور اسمبلی میں کچھ دی ہے۔ اگر اسمبلی میں انہوں نے میری تقریر کا جو جواب دیا ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، جس دن اسحاق ڈار صاحب نے سچ بولا ان کی سیاسی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جس دن اسحاق ڈار صاحب نے سچ بولا، یہ جناب علی دیکھیں، اور یہ بڑے اترا رہے ہیں ہم نے قرض لے لیا، یورو دیکھیں 2 بلین میں یورو ایسے بک گئے، ہم 6، وہ یار تم گھر سے لائے ہو، انٹرسٹ تو ہم نے دینا ہے، تم نے کیا دینا ہے؟ اور حفیظ پاشا نے اور دوسرے جو اکانومسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ 3 نسلیں یہ مقروض کر کے جا رہے ہیں، اور پیسے کس چیز پہ لگا رہے ہیں؟ میٹرو پہ۔ یہ بڑی کیا سڑکیں چیکو سلواکیہ سے اچھی ہوں گی لاہور کی؟ کیا بوڈا پاس سے اچھی ہوں گی؟ کیا پنگ یونگ سے اچھی ہوں گی جہاں جہاز بھی اترتے ہیں، گاڑیاں بھی چلتی ہیں؟ دینے تو پیسے آپ نے ہیں۔ یہ ہم تو ان کے مظلوم مزارے ہیں، ہم تو ان کے مزارے پیدا ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ویسے غریب کو 12 چیزیں چاہیے۔ بیسک 2 چیزوں دے دیں، بجلی دے دیں اور گندم دے دیں۔ ویسے تیل بھی چاہیے، چینی بھی چاہیے، صابن چاہیے، بیسک نیسیسٹی کی 12 چیزیں چاہیے۔ 13ویں چیز نہیں وہ مانگتا۔ آپ 2 چیزیں دے دیں ایک سال میں۔ ایک نندی پور چلایا، وہ بیٹھ گیا ٹھس کر کے، اور جو لا رہے ہیں یہ دھاسو لا رہے ہیں، دھاسو جس کا کوئی پانی کا سٹوریج نہیں ہے۔ بادشاہ بلہ عالم، زندگی موت اللہ کے قبضے میں۔ میں رمضان میں کہہ کے جا رہا ہوں، میری زندگی میں بادشاہ ڈیم نہیں بننا جی، قوم یقین رکھے۔ ساری شعرائے ریشم اس پانی کے اندر جانی ہے، ساری شعرائے ریشم جس پہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے جانے دیے ہیں، یہ بادشاہ کے اندر جائے گی، وہاں مشینری لینے کا رستہ نکلے گا۔ لوگوں کو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ایک وہاں جھیل بنی ہے ابھی پچھلے دنوں، آج تک وہ جھیل کا رستہ تو یہ بنا نہیں سکے جی۔ باتیں کرتے ہیں آسمان سے تارے توڑنے کی۔ کیا انویسٹمنٹ ہے جی؟ بگ زیرو انویسٹمنٹ ہے ان کی۔ کیا ہے اس ملک میں؟ ابھی برطانیہ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی سب سے بڑے انویسٹر تو آپ یہاں ہیں۔ اگر یہ پاکستان کے صحیح سمجھتے ہیں کہ بھی ہم نے یہاں انویسٹمنٹ لانی ہے، سب سے پہلے اپنی انویسٹمنٹ لیں۔ اس ملک کی تباہی کا باعث یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، اور ان کے 30 بچے جو ہیں، جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، گینگ آف 6 اینڈ دیئر 30 kids. Gang of 6 and their 30 kids, they are the basic problem of economy of this country. اسحاق ڈار صاحب اپنے بیٹے، میں نے نہیں الزام لگایا، عمران خان نے اسمبلی میں الزام لگایا، میں نے لگایا ہوگا تو فٹ اس نے کہا یہ 2 ٹاور ہیں، یہ بتائیں $100 ملین کے، اس کو تو کسی نے نوٹس نہیں بھیجا جی ابھی تک۔ عمران خان کو ابھی تک کسی نے نوٹس نہیں بھیجا کہ پاک لین میں جتنے انویسٹمنٹ ہے یہ کن کی ہے۔ سو لیں، دیکھیں نا، اس سے بڑا اعزاز خدا ان کو کیا دے گا کہ 3 دفعہ وزیر اعظم، 6 دفعہ پرائم منسٹر۔ کیا چاہیے انہیں اس غریب قوم سے؟ شیخ صاحب، آپ انداز حکمرانی کی ہمیشہ سے مخالفت کرتے رہے۔ زرداری صاحب جب 5 سال صدر تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو آپ یہی کہتے رہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، آج گیا کہ کل گیا والی بات، اور پھر آپ تب نواز شریف سے یہ کہتے تھے کہ میاں صاحب باہر نکلیں، ان کو زور دیتے تھے۔ آج الٹ ہو گئی صورتحال، نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ اب آپ پیپلز پارٹی اگر نکلتی ہے تو آپ اس پہ خوش اور کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے بڑی قربانی ہوگی۔ یہ ویسے ہی اسٹیٹمنٹ میں آصف زرداری کے بیان سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ آصف زرداری اسٹریٹ سمارٹ ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بات خراب ہونے جا رہی ہے۔ جب میں نواز شریف کے بارے میں کہتا تھا تو آپ دکھائیں، جیو کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے۔ میں جیو میں کہتا تھا 12 دفعہ انہوں نے آپس میں کھانے کھائے ہیں۔ اس وقت میں ایک آدھا پروگرام کیا کرتا تھا کامران خان صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے 12 کھانے کھائے ہیں، 13 دفعہ انہوں نے ٹوپیاں بدلی ہیں، خانسامے بدلے ہیں۔ نواز شریف آصف زرداری کی انشورنس پالیسی تھی، لیکن آصف زرداری نواز شریف کی انشورنس پالیسی نہیں بنے گا، کبھی نہیں بنے گا۔ اس کی وضاحت کریں تھوڑی سی۔ میں ابھی نہیں، ابھی 10-15 دن ہے، سارا بات ایک ہی دن نہیں ہونی۔ مطلب آپ سمجھ گئے آصف زرداری کی سیاست۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جاوید ہاشمی صاحب کہہ چکے ہیں کہ زرداری صاحب کی سیاست سمجھنے کے لیے PhD ہونا کاش آپ نے یہ سنا ہو، میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اس کو جوائن کرے گی اس طریق کو الٹیمیٹلی۔ جی بالکل، یہ خبر دے گی، لیکن ابھی تک کیا آپ سمجھتے ہیں زرداری صاحب اس احتجاج کا حصہ بنیں گے؟ اگر زرداری صاحب اس احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے، پیپلز پارٹی کے بہت سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں نا بڑے، وہ حصہ بنیں گے نا، وہ دوسری پارٹیوں کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی میں تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔
میں کینڈیڈیٹوں کی ابھی بات کر رہا ہوں. تقسیم تو میرا مطلب ہے وصیت جو نکل آئی اس کے پاس سے, تو وصیت جب نکل آئی تو پھر وصیت کا تو کوئی حل نہیں. پیپلز پارٹی کے اگر پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ باہر نہ نکلی تو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے بہت سارے کینڈیڈیٹ دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں گے. یہ میرا سیاسی بات ہی نہیں کر رہا, میری انفارمیشن بھی ہے اور لوگ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں یہ بات. پنجاب سے پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وٹو صاحب ہیں, ان کی یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یقینی طور پر یہ جو مارچ ہے کال آف کر دے گی. کسی کے دل کی حالت تو اللہ جانتا ہے جی. میں کل ہی ملا ہوں خان صاحب کو, مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا نہیں کریں گے. اور میں نے آپ کو بغیر لگے لپٹے یہ عرض کیا ہے کہ جو آدمی پیچھے ہوگا وہ سیاسی طور پر کھائی میں گر جائے گا. طاہر القادری صاحب بھی فیصلہ کریں گے, وہ ذرا آخری دنوں میں کریں گے کہ ان کا شیڈیول کیا ہے. اگر میرے پاس پتہ بھی ہوگا ان کا کیا شیڈیول ہے تو میں ابھی اتنا بولا تو نہیں, آپ کو بتا دوں گا. چلے پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں آپ, پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی پیپلز پارٹی نہیں. سے جب آپ لوگ رابطے میں نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ اس احتجاج کا حصہ کیسے ہوں گے؟ خود آ جائیں گے بن بلائے مہمان. دنیا میں مفاد سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے, ایون والد کا بیٹے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. والد دیکھتا ہے کہ یہ بیٹا میرا وارث ہے, اس نے میرا کارخانہ چلانا ہے, میری زمین چلانی ہے, وہ کہتا ہے جی. اور جب دیکھتا ہے کہ یہ مفاد میرا انٹرسٹ واش نہیں کرے گا, وہ پیروں فقیروں مزاروں سے جو اولاد لیتا ہے اس کو بھی ناخلف قرار دے دیتا ہے کہ اس کو میں ناخلف قرار دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ پنجاب میں جھاڑو پھر چکا ہے, اور وہ جھاڑو قائم تب رہتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی سیاسی پارٹی ہے, ان کے پاس سیاسی ورکر ہے, ان کو پتہ ہے بھی ادھر دی سائڈ ہم نے ایک طرف ہونا ہے. اور وہ ایک طرف ہونے کے لیے اگر اس نے پنجاب میں رول دیکھیں نا, نواز شریف کی اسٹریٹجی کیا تھی, اس نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے صوبے تم لے لو. پنجاب اس نے کہا یہ میرا ایسی کی تیسی جو مجھ سے لے گئے. اکثریت جو پنجاب سے تھی, خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کی اکثریت تھی, پیپلز پارٹی کی سندھ سے اکثریت تھی. یہ ان کے ایک پلان کا بھی حصہ تھا کہ ہم ادھر رہیں اور ادھر ہمیں کوئی نہ چھیڑے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا چھیڑ چھاڑ یہی ہو جائے گی. آپ جب کہتے ہیں مڈ ٹرم انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں, اگر مڈ ٹرم انتخابات کی طرف جاتے ہیں کیا ہوگا؟ یہ حکومت ایک تو جا نہیں سکتی, آئینی طور پر طریقہ کار موجود ہے. یہ اسلام لکھا کے لائے, اللہ کے پیارے ہیں, یہ اللہ کے محبوب آدمی ہیں. ہم نے ہمارا کیا ہے کہ ہم غریب والدین کے بیٹے تھے اور یہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور صنعت کاروں کے بیٹے تھے. یہ جا نہیں سکتے, یہ پٹے پہ لکھا گئے ہیں. سیاسی عدم استحکام جو ہے ان کی وجہ سے سیاسی استحکام ہے ملک میں دو دھیلے کی. اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہے, ٹکے کی لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی. 480 بلین روپے اپنے پیاروں کو بغیر آڈٹ کے دیے ہیں, 300 ارب روپیہ ان کا پھر چڑھا ہوا ہے. ان میں مجھے بتائیں, آپ بتا دیں سارے مضمون میں کہ انہوں نے کیا خدمت کی ہے. اچھا, آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں, پھر تو قادری صاحب بھی خطرہ نہیں, کیونکہ وہ تو پورا نظام لپیٹنے کی بات کرتے ہیں, وہ اس جمہوریت کو نہیں مانتے, حکومت کو یا نظام کو نہیں مانتے. اس ملک میں کئی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت سرمایہ داروں کا چونچلہ ہے, سرمایہ داروں کی عیاشی ہے. یہ جمہوریت جو ہے یہ بڑے گینگ آف 5 اور 7 یا بڑی پارٹیوں کے خاندانوں کا قبضہ ہے. اگر عوام تک جمہوریت نے نہیں آنا تو ایک ایسا نظام, اور اس ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا نظام جو طاہر القادری صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں, بدلنا ہوگا. شیخ صاحب, کبھی آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں جو طاہر القادری صاحب وہ تو کہتے ہیں پورا نظام بدل دیں, وہ صرف ایک اس کی دیکھیں میری بات سنیں. اب مجھے اگر ایک منٹ جی میں یہ الطاف حسین بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جاگیردار صنعت کار سرمایہ, الطاف بھائی بھی یہ کہتے ہیں, صرف وہ کہتا ہے کہ میرا ریولوشنری پروسیس تھرو ڈیموکریسی ہے. عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ ہاں یہ غلطی کر گئے, ہم پچھلے الیکشن میں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, اس نظام کو بدلنا چاہیے. طاہر القادری صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام بدلنا چاہیے. یہ نظام بدلے بغیر جو ہے یہاں غریب کا راج نہیں ہو سکتا, یہی گندے انڈے بار بار آئیں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ نظام میں رہ کے نظام بدلنا چاہ رہے ہیں, قادری صاحب نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے. آپ کیسی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں یا کیسی جمہوریت چاہتے ہیں؟ نظام کے ساتھ چلتے ہیں. جمہوریت آئے گی نا اس وقت میں تبصرہ کروں گا. مجھے تو خطرہ لاحق ہو گیا. آپ کس کا حصہ ہیں ابھی؟ میں تو اللہ کی دی ہوئی عقل کا حصہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف سب سے بڑا جمہوریت کو خطرہ ہے, اور اگر نواز شریف چاہتے ہیں جمہوریت بچ جائے, ورنہ ممکن ہے کل کسی کے بس کا روگ ہی نہ ہو, ہم الیکشن کرتے رہیں اور اندر سے سلیکشن نکل آئے, اس کا کسی کو کیا پتا ہے. شیخ صاحب آپ مارشل لاء کے حق میں ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. کیوں, مجھے کیا. دیکھیں میں نے پہلی دفعہ
معذرت کے ساتھ آپ برا نہ منائیں، مشرف کے ساتھ 5 سال لگائے ہیں، اس سے پہلے میں بچپن سے جیل کاٹ چکا تھا. آپ نواز شریف صاحب کی بات کریں جن کی گوال منڈی میں ضمانت ضبط ہوئی جب تحریک استقلال کے وہ کینڈیڈیٹ تھے. یہ ضیاء الحق نے اور جنرل گورنر جیلانی نے ان کی انگلی پکڑی، یہ فوج ان کو سیاست میں لے کے آئی. یہ فوج کے گھونسلوں سے نکلے ہوئے سیاستدان ہیں. اب میں آپ کو پیٹھ ننگی کر کے تو نہیں بتا سکتا کہ ہم نے اسکول لائف میں بچوں میں قیدیں کاٹی ہیں. یہ تو ان کے منہ میں سونے کے نوالے تھے. انہوں نے سارا میڈیا لے لیا، انہوں نے ساری انویسٹمنٹ، جتنے ہمارے پڑوسی ملک تھے انہوں نے بھی سرمایہ اس کو دیا. غریب کو تو یہ سارے لوگ جمہوریت میں دشمن سمجھتے ہیں. غریب کی آواز پاکستان میں ایک ہے جس کا نام ہے شیخ رشید، اور وہ شیخ رشید یہ کہتا ہے کہ اس حکومت نے جتنی دیر رہنا ہے غریب نے ظلم و ستم سہنا ہے، جتنی جلدی ان سے نجات ہوگی. اسی میں جمہوریت، پاکستان اور اسلام کا فائدہ ہے. شیخ صاحب، آپ جو 5 سال پرویز مشرف کے ساتھ رہے، آپ اسے اپنی غلطی سمجھتے ہیں؟ نہیں. جب آپ غلطی نہیں سمجھ رہے تو شاید پھر نواز شریف صاحب بھی غلطی نہ سمجھ مجھے جی آپ نے سوال کر جی لیا. کہیے. میں نے نواز شریف صاحب کو ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. میرا 20,000 روپیہ ان کی طرف قرض ہے، روزوں کا دن ہے. 1 لاکھ روپیہ انہوں نے سن رہے ہوں گے، سن لیں، 1 لاکھ روپیہ انہوں نے سعودی عرب میں دے دیا تھا. ان کا بڑا میں شکر گزار ہوں، اور جاؤں گا مدینے دعا مانگوں گا کہ 1 لاکھ روپیہ میرا مل گیا تھا. 20,000 ان کی طرف ہے. شیخ کی جان چلی جاتی ہے، پیسے نہیں چھوڑتا وہ. ٹھیک ہے جی، 20,000 روپیہ میرا ان کو ڈیو ہے. ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا. میں آزاد تھا، میں نے لوگوں سے آزاد ووٹیں لی، اور آپ یقین کریں میں نے اتنا بڑا جرگہ کبھی نہیں کیا. میں نے سارے شہر کو اکٹھا کیا. میں نے کہا بھائیو میں 2 سیٹوں سے منتخب ہوا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ابھی آپ 8 سال قید کاٹ کے ہیں، تمہارا دماغ خراب ہے. انہوں نے کہا جی 2 طریقے ہیں، یا فوج کے ساتھ مل کر یا نواز شریف کے ساتھ مل کر تو فوج کے ساتھ لڑو، یا فوج کے ساتھ مل کے علاقے کا کوئی کام کرو. وہ مجھے آسان کام نظر آیا. یہی کام نواز شریف نے کیا ہے، یہی کام ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. ایک سیاستدان بتائیں، ایک سیاستدان جو فوج کے گھونسلے گملے کیمپ آفس سے GHQ کے گیٹ نمبر 4 سے نہ نکلا ہو تو مجھے خوشی ہوگی کہ یہ ایک سیاستدان ہے. کیونکہ میں غریب کا بیٹا تھا، میں نے وزارت کر لی 5 سال ٹکا کے، اور لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا. میں 5 سال جیل کاٹتا تو میرا کیا عشر ہوتا، میرا ضمانت دینے والا بھی کوئی نہ ہوتا. شیخ صاحب، ایسا لگتا ہے آپ سیاسی نظام یا جمہوریت کے اتنا خلاف نہیں جتنا آپ شریف برادران کے خلاف ہیں. ہمارے بھائی ہیں یوسف، ہمارے بھائی ہیں 2 یوسف. دن پہلے سعد رفیق صاحب پروگرام میں تو انہوں نے کہا سکور سیٹل کر رہے ہیں آپ لوگ اور شریف برادران صاحب. نواز شریف میرے چودھری برادران صاحب، آپ لوگ اکٹھے ہیں ان کے؟ نہیں، ایسا نہیں. نواز ہمارے بھائی ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھی بھائی تھے. بھائی تو برادر یوسف بھی تو ہوتے ہیں نا، ہمارے بھائی تھے. ہم نے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ نے اگر ہمیں اس قابل بنایا کہ لوگ ہماری آواز سنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو ہمیں سچ بتانا چاہیے. سچ یہ ہے کہ اس خاندان سے غریب کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے شیخ صاحب، وقت ہو گیا یہاں پہ بریک کا. پروگرام میں چھوٹا سا بریک لینے جا رہے ہیں. مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا سیاسی حکمت عملی ہوگی اور کیا سیاست کے رنگ دکھائی دیں گے، خاص طور پر عوام کے لیے کیا کچھ ہے بھی یا نہیں، بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ صاحب، ہم نے بات کی کچھ دیر پہلے زرداری صاحب کی سیاست اور میاں نواز شریف کی سیاست. آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے اور کیا مماثلت؟ کون جو ہے اسے آپ کہیں گے شارپ پولیٹیشین ہے یا کلیور پولیٹیشین ہے؟ دیکھیں زرداری کی تو خیرات کی سیاست ہے، شہید بے نظیر بھٹو کی، اور ایک وصیت کی سیاست ہے ساری. نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس نے بزنس مائنڈ آپریٹڈ پولیٹیشین کی حیثیت سے جب ضرورت پڑی فوج کو استعمال کیا، اور جب ضرورت پڑی فوج کو آنکھیں دکھائی. سو سمارٹ جو ہے وہ آصف زرداری مجھے دکھائی دیتا ہے، لیکن قسمت کا دھنی جو ہے نواز شریف دکھائی دیتا ہے. پاکستان میں تحریکوں اور دھرنوں کی سیاست کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہو، لیکن پیسہ یا وسائل نہیں. آپ کہہ چکے ہیں اپنے سٹیٹمنٹس میں. کتنا بڑا سپانسر چاہیے آپ کو؟ یہاں سے میں مار کھا گیا ہوں. شیخ تھا لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی. آصف زرداری کو یہ بات سمجھ تھی. ایک دن اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید مجھے اتنا پیسہ چاہیے جتنا نواز شریف کے پاس ہے تاکہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں. ہم ورکر لوگ ہیں نا، ہماری کل قیمت یہ ہوتی ہے، الیکشن لڑنا ہوتا ہے، کوئی بڑا لیڈر ہمیں 2 پلاٹ 1 پلاٹ دے دیتا ہے، اس کو بیچ کے ہم الیکشن لڑتے ہیں. چندہ بڑے لوگوں کو لوگ دیتے ہیں، ان پارٹیوں کو دیتے ہیں جو لگانے سے ملتا ہے. بڑے بڑے کیمپ اوپر ہم
ہم وہ سیاسی ورکر ہیں جو نیچے آنے سے پہلے ہی اوپر بک جاتے ہیں. ہماری کل یہی قیمت ہوتی ہے کہ یار اس کے کیا ہے، ایک پلاٹ دے دو، الیکشن لڑ لے گا. سو پیسے کے بغیر جمہوریت جو ہے وہ پیسے کی لونڈی ہے، اور پیسے کی پازے میں طریقہ ہے آپ کے پاس پیسے اکٹھے کرنے کا کہ آپ بڑی سیاسی اب جماعت میں عمران خان کے ساتھ لگا ہوں، اسے کہہ رہا ہوں یار یہ گڈ مجھے آپ کو بھی کچھ سپانسر کر دیں یا وہ کچھ طریقہ سکھا دیں. کہتا تو میں اس کو ہوں کہ یار عمران خان تجھ سے سیکھنا ہے، اس کے پاس بہت بڑا گر ہے. لوگ اس کو کوئی گر بتایا انہوں نے آج تک؟ ابھی تک تو نہیں بتایا، لیکن کچھ نہ کچھ ریل پیل میرے ساتھ بھی شروع ہو گئی ہے، چھوٹا موٹا لوگ دینا شروع ہو گئے ہیں. آپ سیاسی مذہبی جماعتوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، ماضی کے اتحادوں نے پاکستان کی عوام کو کیا دیا؟ کوئی سیاست مذہب کے اتحاد کے بغیر نہیں چل سکتی. یہ فن آپ کو نواز شریف سے سیکھنا چاہیے. عوام کو کیا ملا ہے؟ عوام کو 65 سالوں میں کیا ملا ہے؟ عوام تو اسمبلی کی گیلری میں نہیں جا سکتا. اسی لیے جتنے الیکشن ہوں کو بوری آٹا مل جائے گا، چینی مل جائے گی، ٹین کا ڈبہ مل جائے گا، گھی کا ڈبہ، یہی ہماری اوقات ہے. ہم نے ہماری کیا اوقات ہے بھئی؟ نعرے مارو زندہ باد مرد آباد. آئے گا جائے گا، کھائے گا ملے گا ملائے گا، مر غریب کا بیٹا جائے گا. شہزادے اور شہزادیاں ہمیں ٹیوٹر پہ نظر آئیں گی جناب، چھائی ہوئی ہیں. آپ بھی ہیں؟ نہیں ہوں میں تو ہوتا تو میرے لوگ ہیں. یہ نہ ہو مجھے کہتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں میں نہیں ہوں. جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے نا. غریب بندے شندے لوگ جتنے میرے لیے لوگ کرتے رہتے ہیں خود، تو میں ان کا شکریہ آپ کے پروگرام میں ادا کر سکتا ہوں. شیخ صاحب، جمہوریت کی بات ہوئی، حکومت کو بھیجنے کی بات ہوئی. مسلم لیگ قاف تھی، 5 سال حکومت میں رہی، جمہوری طریقے سے اپنا وقت گزارا. الیکشن کا وقت آیا، عوام نے ووٹ نہیں دیا، جماعت ختم ہو گئی، نہیں دکھائی دی. پیپلز پارٹی تھی، 5 سال گزارے اپنے، الیکشن ہوئے، وائپ آؤٹ ہو گئی، دکھائی نہیں دی. تو کیوں نہ نون لیگ کو بھی وہ 5 سال دیے جائیں کہ وہ اپنا وقت مکمل کرے؟ عوام نہیں ووٹ دیں گے. چھٹے سپارے میں لکھا ہے کہ ان کو 5 سال، جو جاپان میں منظور ووٹوں نے 12 دیکھیں میری بات سنیں، میں کاف لیگ کی طرف آ رہا ہوں. 12 ووٹوں سے منظور ووٹوں نے 6 ووٹوں سے 2 دفعہ پنجاب میں حکومت بنائی ہے. 12 ووٹوں سے. صحیح ہے. اور یہ ہر آدمی آتا ہے اس کو 5 سال دو، اس کو 5 سال دو، کیونکہ یہ آسمان سے اترے ہیں جی. یہ آسمان سے اترے ہیں کہ ان کو 5 سال دو. چلو 1 سال تم بتاؤ تو صحیح یار، ہم نے اتنی ٹھیک کر دیا مسئلہ، لوڈ شیڈنگ ٹھیک کر دیتی ہے. اب مندرہ اور چکوال روڈ بنانے گئے ہیں، کہتے ہیں شیخ رشید استعفیٰ دے. میں آپ کے پروگرام میں اعلان کرتا ہوں یار تو لوڈ شیڈنگ ختم کر دے، میں 14 کو دے دوں گا. لوڈ شیڈنگ تو ختم کرنا. 14 کو تو ہوگی بھی نہیں شیخ صاحب. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ کارکردگی کی بنیاد پر جماعتیں اکٹھے دلاؤں گا نا، اکیلا کیوں دوں؟ وہ تو کون دے رہا ہے استعفیٰ؟ کوئی بھی نہیں دے رہا. کوئی دے رہا ہے؟ ابھی تو نہیں دے رہا. کوئی آپ کو دکھائی دے رہا ہے 14 تک دے رہا ہے؟ دیکھیں استعفیٰ دینے کے بھی وقت آتے ہیں. 14 تک کوئی دے رہا ہے کیا شیخ صاحب؟ میں اتنا بھولا نہیں ہوں جتنا آپ نے سمجھ لیا. شیخ صاحب مجھے پتا ہے استعفیٰ دینے کا کب وقت ہوتا ہے، تحریک چلانے کا کب وقت ہوتا ہے، جوڈو کراٹے کا کب وقت ہوتا ہے، بینکاک کے شعلے کب اگتے ہیں، اور بغداد کی راتیں کب ہوتی ہیں. شیخ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ کارکردگی کی بنیاد پر سیاسی جماعتوں کو جانا چاہیے، نہ کہ سیاسی شہادت کا موقع ملے اور پھر وہ واپسی کا راستہ آسان ہو جائے؟ دیکھیں شہادت بڑا عظمت کا لفظ ہے، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے. یہ سپریم کورٹوں پہ حملے کرتے ہیں، یہ لکھ کے جاتے ہیں جناب ہم 10 سال کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہم غریب کارکن ہیں، اگر ہم مارے جائیں گے پکڑے جائیں گے ہمیں ملا عمر کے حوالے کر دیں گے، ہمیں کوئی سعودی شہزادہ نہیں لے کے جائے گا. دیکھیں ہم ان کی رائے ہیں، ہم ان کی مارکیٹ ہیں، دودھ ان کا پئیں، مرغی ان کی کھائیں، انڈے ان کے کھائیں، آٹا ان کا کھائیں، گھی ان کا استعمال کریں. حکمران بھی یہ ہمارے ہوں، ہم ان کی رائے ہیں، مزاریں ہیں. یہ اپنی اولادوں کو بانٹتے ہیں، غریب کی اولادوں کو ڈانٹتے ہیں. غریب کا بچہ روئے تو کہتا ہے چپ کر، سر کو درد ہو رہا ہے. اپنا بچہ ان کا روئے تو دنیا میں جاتے ہیں کہ یار اس کا علاج ہو جائے، میرے دل کو درد ہو رہا ہے. کاش یہ قوم کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے. اور اب تو ان کے پاس حکمرانی کے لیے آگے ہے بھی کوئی نہیں، جتنے آئے تھے سب کو عہدے مل گئے ہیں. شیخ صاحب، سعد رفیق صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ طاہر القادری اور عمران خان صاحب کو چودھری برادران اور شیخ رشید سے محتاط اور ہوشیار رہنا چاہیے. میں اس کے جواب میں یہ دیانتداری سے کہتا ہوں، نواز شریف صاحب 2 خواجگان، 1 شیر علی، 1 آدھا اور سٹپنی لگا لیں، یہ 5 بندے آپ کو مرمائیں گے. یہ ملے ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ، میں نہیں ملا ہوا تھا. میں مسلم لیگی ہوں، مسلم لیگی رہوں گا. قلم دعات سے الیکشن لڑا ہے، ہاروں یا جیتوں. میں ان کی طرح نہیں ہوں کہ انہوں نے جناب علی ساری رات ہوٹلوں میں روتے رہے اور صبح انہوں نے مکا کر لیا تھا. اور بچیں ان لوگوں سے. یہ جو نو دولتیے لوگ ہوتے ہیں نا، جو جلدی دولت سے آشکار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سیاست کی. پہلے تو ان سے یہ پوچھے نا، یہ 12 میں سے 4 انجن ہی کیوں خراب ہوئے ہیں بھائی؟ تو ادھر آنا یہ بتا. پہلے ہی ہفتے 4 انجن خراب کیے ہیں تم نے. تم آپ چھوڑے بہت ساری
تصویریں بنانا اور تقریریں بنانا اور یہ بنانا اور وہ بنانا. آپ خود سابق وزیر ریلوے رہ چکے ہیں، ساتھ ساتھ تو کہتے ہیں بڑی مختلف ہو گئی ہے وزارت ریلوے، بہت تبدیلی آئی، ڈسپلنڈ ہو گئی، کرپشن ختم ہو گئی. آپ کو کیا وہاں سے خبریں ملتی ہیں؟ یہ چھوٹا مسئلہ ہے، میں ان مسئلوں میں نہیں، میں بڑے ایشو پہ بات کرتا ہوں اور میں کبھی چھوٹے موٹے یہ مطلب وزارت ریلوے کچھ بہتر ہو گئی آپ کو لگتا ہے؟ میں عرض کروں نا کہ اب یہ وزارتوں شزارتوں کی کارکردگی کا، جب کعبے میں بت تھے نا بہت سارے، تو چھوٹے چھوٹے بتوں کی گردنیں اتار کے نا تو بڑے بت کے گردن میں وہ کلاڑا ڈال دیا گیا. کسی نے کہا یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا اس کی گردن میں کلاڑا اس لیے ڈالا ہے کہ یہ سب کی گردنیں کٹتی رہی اور یہ خاموش تماشا ہی رہا. یہاں کئی ریلوے اور کئی نندی پور اور کئی ڈانگ فانگ اور کئی کوالے کی پل کی، کوالے کی ٹرانسمیشن لائن اور کیا تربیلا 4، یہ جتنے پاک دامن بنے ہیں نا، اگر کوئی ایسا ویسا وقت آیا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دودھ کا دودھ کیا اور پانی کیا ہے. شیخ صاحب، گزشتہ انتخابات میں خبریں آتی رہیں کہ آپ نون لیگ کا حصہ بننے کی کوشش کرتے رہے، وہاں قبولیت نہیں ملی. اگر مستقبل میں ایسا کچھ ہوتا ہے، نواز شریف صاحب آپ سے رابطے میں آتے ہیں یا آپ نون لیگ میں آپ کو شامل ہونے کا کہتے ہیں، تو ہم، کیونکہ سیاست کا آج اور کل تو مختلف ہوتا ہے، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، دوستیاں دشمنیاں بدلتی رہتی ہیں، ہم شیخ رشید کو مستقبل میں نون لیگ کے ساتھ دیکھیں گے؟ افسانہ نگاری آپ بہت اچھی کرتی ہیں. میں جتنی دور جا چکا ہوں نا، میرا خیال ہے اس سے زیادہ میرا منہ کالا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر میں یہ سوچ رکھوں گا کہ تھوک کے چاٹ لوں. میں تھوک کے نہیں چاٹوں گا. ہاں، پہلے میں نے مسلم لیگ نون کو اپلائی کیا، انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، میں انڈیپینڈنٹ جیتا، میں لڑا مشرف کے ٹکٹ پہ. اور یہ سارے لوگ 60-65 بندے جو ہیں یہ مشرف کے دور کے کینڈیڈیٹ تھے. 6 وزیر، آج ان کو یہ وزیر دیکھیں، یہ مجھے تانا دیتے ہیں مشرف کا. میں نواز شریف کو تانا نہیں دینا چاہتا کہ جناب ضیاء الحق کا. اگر نواز شریف کی سیاست سے ضیاء الحق اور جنرل جیلانی نکال دیا جائے تو نواز شریف تو کونسلر نہیں گوال منڈی سے بن سکتا تھا جی. میں الحمدللہ کونسلر ٹائپ کا سیاسی ورکر تھا اور میں نے بچپن میں قید کاٹی ہے. اس ملک میں کسی آدمی نے، کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے جس نے سکول میں قید کاٹی ہو. کیا شیخ رشید ایسی باتیں کرتے ہیں جو بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں؟ میرا خیال ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں باغی ہوں یا فلاں ہوں یا فلاں ہوں. میرا خیال ہے کہ اس زندگی اور موت میں جو ہم زندگی گزارے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی اور غلامی کی اور عاجزی کی اور بے بسی کی اور ذلت اور رسوائی کی، اس میں اور موت کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. اور میں اپنی لاش، اپنا تابوت اپنے کندھے پر رکھ کر سیاست کرتا ہوں اور میں اس پہ نادم نہیں ہوں. میرا کوئی نہ رونے والا، نہ مجھے اس کی خواہش ہے کوئی میرے لیے روئے. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم ان بڑے لوگوں کے جھولی چک اور میراثی اور ان لوگوں کے حاشیہ نشین ہونے سے باہر نہ نکل آئیں. اگر ہم خود اپنی آواز کو بلند کریں تو اللہ نے ہم کو ان سے بہتر آواز اور بہتر سوچ دی ہے. لیکن ہم ایک جیسے آپس میں لوگ، غریب ہی غریب کا دشمن ہے، ورنہ یہ سرمایہ دار اور جاگیردار ہمارا اس طرح خون نہ کر سکیں. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، نیوز روم میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور وقت دینے کے لیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.